نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالی اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی خصلتوں اور اس کی صفات کے بارے میں بات چل رہی ہے. گزشتہ کل جو حدیث مبارکہ عرض کی گئی اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مسلمانوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ مومن کی مثال اور بھائی کی مثال یعنی دوسرے مومن کی مثال دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی مانند ہے. جیسے یہ دو ہاتھ ہوتے ہیں اس کی ہتھیلیاں ہیں، ایسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک ہتھیلی دوسری ہتھیلی کے گرد کو جھاڑ دیتی ہے. جب اس کی گرد کو جھاڑتی ہے تو اس پر کوئی احسان بھی نہیں جتلاتی، وہ کسی کو بتاتی بھی نہیں ہے، اس کو تکلیف بھی نہیں دیتی. تو یہی رشتہ ایک بھائی مسلمان کا دوسرے بھائی مسلمان سے ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے کام آتا ہے تو اس پر احسان بھی نہیں جتلانا چاہیے، اگر اس کی اصلاح کرتا ہے تو اسے اپنے سے کمتر بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اور اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ دل میں رکھنا چاہیے. دوسری حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 کاموں سے ناک بھوں نہ چڑھایا وہ کامل مومن ہے. یعنی جس آدمی نے 3 کاموں کو برا نہ سمجھا، کیونکہ جب آدمی کسی کام کو برا سمجھتا ہے یا اس کام کو اپنے معیار کا نہیں سمجھتا، اپنا معیار کچھ بلند سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ تو مجھ سے کم درجے کا کام ہے، میں یہ کام کیسے کر لوں. تو 3 کام ایسے ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے کرنے میں انسان نے برا نہ منایا، ناک بھوں نہ چڑھایا، وہ کامل مومن ہے. پہلا کام کون سا ہے؟ اور تینوں کام بڑے اہم ہیں. پہلا کام فرمایا اہل و عیال کی خدمت کرنا، اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا. یہ مومن ہونے کی صفت ہے، ایمان والے بندے کی صفت ہے کہ اپنے اہل و عیال کی وہ خدمت کرتا ہے، خدمت سے روح گردانی نہیں کرتا. اور خدمت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خدمت کرنے کا مطلب اپنے کو خادم سمجھنا ہے کہ جو آدمی اپنے کو خادم سمجھے گا وہی تو خدمت کرے گا نا. اور جو اپنے کو خادم سمجھے گا پھر وہ اپنے کو چھوٹا سمجھے گا، اپنے کو بڑا نہیں سمجھے گا. کیونکہ خادم سمجھے گا تو خدمت کرے گا، اور خدمت جب کرے گا کہ اپنے کو چھوٹا سمجھے گا. اگر اپنے کو بڑا سمجھے گا تو اس کے اندر تو عار ہوگی، استکبار ہوگا، بھلا وہ کسی کی خدمت کیوں کرنے لگا؟ وہ تو دوسرے پر احسان جتلائے گا، پھر وہ دوسرے کی خدمت نہیں کرے گا. تو سب سے پہلا حق خدمت میں اپنے اہل و عیال کا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے عیال کی، اپنے اہل کی، اپنے گھر والوں کی خدمت کرے. اور آج معاملہ کیا ہے کہ آج اپنے اہل و عیال کی خدمت نہیں کی جاتی، اور خدمت کے سب سے زیادہ جو اہل اور مستحق ہوتے ہیں وہ ماں باپ ہوتے ہیں. اور آج اولاد سب سے زیادہ جو روح گردانی کرتی ہے
وہ اپنے ماں باپ کی خدمت سے کرتی ہے کہ باہر جا کر ناموری کے لیے، نام کے لیے بہت کچھ کر لیتے ہیں. بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو پاؤں بھی دبانے لگتے ہیں، ان کے جوتے بھی اٹھانے لگتے ہیں، اور گھر میں ماں باپ کے پاؤں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، کبھی ان کے جوتے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو یاد رکھیے کہ ماں باپ کا درجہ پہلے ہے، بزرگوں کا درجہ بعد میں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تک پہنچانے کا کام اللہ والے انجام دیتے ہیں، لیکن اللہ والوں سے وہی فیضیاب ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کے حق کو بھی تو ادا کر رہا ہو، کہ ماں باپ کی دعائیں لینے والا ہو، ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہو. اب ایسا شخص جب اللہ والوں کے پاس آئے گا، اس کے لیے یہ راستہ طے کرنا آسان ہوگا، کیونکہ رکاوٹ موجود نہیں ہوگی. اور اگر ماں باپ کی خدمت سے تو روگردانی ہے، اس میں تو عار آتی ہے، شرم آتی ہے، اور جا کے بزرگوں کے پاؤں دباتا ہے، تو بھائی تو بزرگوں سے بھی فیضیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلا درجہ تو ماں باپ کا ہے. ایک نوجوان مجھے خود کہتا تھا، حافظ قرآن تھا، کہتا جی اپنے والد کے پاؤں دباتے ہوئے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے. تو میں نے کہا یہ شرم نہیں ہے، استکبار ہے، یہ تکبر ہے تمہارے اندر. ارے بھلا باپ کے پاؤں دباتے ہوئے، ماں کے پاؤں دباتے ہوئے کس بات کی شرم ہے؟ کہ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اپنا خون جگر دے کر تجھے پالا، اس کے پاؤں دباتے ہوئے شرم آتی ہے؟ باپ جسے اپنی جوانی کو کھپا دیا، بڑھاپے کی دہلیز پہ چلا گیا، اس کے پاؤں دباتے ہوئے شرم آتی ہے؟ پھر اپنے اہل و عیال کے اندر اپنے بیوی اور بچے بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کی خدمت کا جو انداز ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. بیوی کی خدمت کیا ہے؟ اس کی دلجوئی کرو، اس کی ضروریات کا خیال کرو. اولاد کی خدمت کیا ہے؟ اس کی اچھی تربیت کرو، اولاد کو اچھا انسان بنانے پر محنت کرو. یہ اولاد کی خدمت ہے، بیوی کی خدمت ہے، اپنے بھائیوں کی خدمت ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت ہے. تو پہلی پہچان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو اہل و عیال کی خدمت سے ناک بھو نہ چڑھائے، برا نہ مانے، اس خدمت کو اپنے پر کوئی جبر یا مجبوری نہ سمجھے، بلکہ شوق کے ساتھ خدمت کرے کہ میرا حق ہے، مجھے کرنا چاہیے. فرمایا کہ یہ مومن کی علامت ہے، کہ یہ ایمان والا بندہ ہے، اس کے اندر ایمان موجود ہے. اور دوسری بات فرمائی کہ فقراء کے ساتھ بیٹھنا، فقراء کے ساتھ. اب ہم سمجھتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جو شاید بھیک مانگنے والا، یہی فقیر ہے. نہیں، فقراء کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کم درجے کے لوگ ہیں، سفید پوش ہیں، کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، لیکن لوگ ان کی غربت کی وجہ سے انہیں اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے، یا ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے. تو ایسے فقراء کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی ایمان کی علامت اور دلیل ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، اللہم احینا مسکینا وامتنا مسکینا واحشرنا فی زمرۃ المساکین. یا اللہ مجھے زندہ رکھ مساکین کے ساتھ. مساکین کون ہے؟ مساکین یہ فقراء ہے. یا اللہ مجھے زندہ رکھ مساکین کے ساتھ، اور مجھے موت دے مساکین کے ساتھ. واحشرنا فی زمرۃ المساکین، اور مجھے قیامت کے دن جو مساکین ہیں ان کے ساتھ میرا حشر فرما، ان کے زمرے میں مجھے شامل فرما. اب یہ کون دعا فرما رہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کا درجہ اور مقام کیا ہے؟ بعدت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. لیکن دعا مانگنے کا انداز کتنا عجیب و غریب ہے کہ آپ یہ فرمائیں اللہم احینا مسکینا، مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ. یہ نہیں فرما رہے کہ مسکینوں کو میرے ساتھ زندہ رکھ، کہ میں اتنے مرتبے والا، اور آپ تو حقیقت میں مرتبے والے ہیں، آپ کی علو شان تک کوئی پہنچ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود تواضع دیکھیں، الفاظ کا انتخاب کیسا ہے کہ یا اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ. یہ نہیں کہ مسکینوں کو میرے ساتھ زندہ رکھ. اور فرمایا کہ مجھے موت دے مسکینوں کے ساتھ، وَأَمِتْنَا مِسْكِينًا. یہ نہیں کہ مسکینوں کو میرے ساتھ موت دے. وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور حشر فرما اس زمرے کے ساتھ جو مساکین کا زمرہ ہے، یعنی مجھے ان میں شامل فرما
یہ نہیں فرمایا کہ ان کو مجھ میں شامل فرما۔ اس لیے معاشرے کے اندر جو کم درجے کے لوگ ہیں، بظاہر یوں لگتا ہے کہ معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہیں، جنہیں معاشرہ عزت اور احترام نہیں دیتا، لوگ ان پر طعنہ زنی بھی کرتے ہیں، لوگ ان پر اعتراض بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ استہزاء بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ کبھی ان کے بارے میں ہلکپن دل میں نہیں لانا چاہیے، اور ان کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی شرم اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ پھر دل میں تکبر اور بڑائی آ جائے گی، اور اگر دل کے اندر تکبر اور بڑائی آ گئے تو تم مارے جاؤ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ آج لوگ کسی غریب کو دیکھ کے، کسی مفلوق الحال کو دیکھ کر لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں، لوگ طعنے کستے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ہمارے ہی معاشرے کے اندر ایسے ہوتے ہیں، اور آپ نے مثال سے بتایا کہ اگر وہ کسی محفل کے اندر جائیں، اس محفل میں ان کی آؤ بھگت نہ کی جائے، انہیں کسی اچھی جگہ پر نہ بٹھایا جائے۔ آپ دیکھ لیں کسی محفل کے اندر کوئی مالدار آدمی چلا جائے، اس کی بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے، سب اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اور کوئی غریب رشتہ دار چلا جائے تو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہچان بیان فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کسی محفل میں جائے تو عزت کی جگہ پر نہ بٹھایا جائے، یعنی کہ آؤ بھگت نہ کی جائے، اور اگر وہ کہیں رشتے کا پیغام ڈالے، اس کے رشتے کے پیغام کو ٹھکرا دیا جائے کہ بھئی یہ بھی کوئی آدمی ہے، اس سے بھی کوئی رشتہ کیا جائے گا، اس کا تو یہ حال ہے، تو رشتے کے پیغام کو ٹھکرا دیا جائے۔ یعنی معاشرے کا وہ گرا پڑا فرد کہ جس کی معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں، احترام نہیں، کوئی مقام نہیں، لیکن فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس کا وہ درجہ اور مقام ہے، وہ اللہ کا اتنا مقرب اور محبوب ہے، پیارا ہے، کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے، اللہ پر لازم ہے اس کی قسم کا پورا کرنا۔ تو دوسری پہچان کیا ہے؟ فقراء کے ساتھ بیٹھنا، اور فقراء کے ساتھ بیٹھنے میں کثر نفسی بھی ہے، اپنے نفس پر چوٹ پڑتی ہے۔ نفس تو چاہتا ہے نا بڑے لوگوں میں بیٹھے، مالدار لوگوں میں بیٹھے، تاکہ بڑے لوگوں میں بیٹھوں گا تو عزت بھی ہوگی، اور کسی گرے پڑے معاشرے کے آدمی کے ساتھ بیٹھوں گا تو کیا عزت ہوگی؟ تو یہ نفس کا ایک قید ہے، نفس کا ایک جال ہے، تو نفس کے اس قید کو بھی پامال کرنا چاہیے، اس پر بھی چوٹ لگانی چاہیے، اپنے نفس کو سبق دینے کے لیے بھی معاشرے کے گرے پڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کی کچھ سننی چاہیے، انہیں عزت اور احترام دینا چاہیے، تاکہ ان کے دل سے کچھ تمہارے لیے دعا نکلے کہ ہاں کوئی میری سنتا بھی ہے، کوئی مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، کیونکہ جس سے کوئی محبت نہیں کرتا اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے اگر ہم اس سے محبت کرنے لگیں اور اس کے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ ہاں مجھ سے کوئی محبت کرتا ہے، ارے اللہ کی نظر کرم ہم پر ہو جائے گی۔ تو دوسری پہچان یہ کہ فقراء کے ساتھ بیٹھنا، یعنی معاشرے کے گرے پڑے کمزور لوگ، ان کے ساتھ بیٹھنا، اس میں کوئی شرم اور عار محسوس نہ کرنا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اپنے خادم کے ساتھ مل کر کھانا کھانا، اپنے خادم کے ساتھ مل کر کھانا۔ اب یہاں بھی وہی بات ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں کثر نفسی ہے، اس میں نفس کی خواہش پر چوٹ ہے۔ نفس تو چاہتا ہے نا بڑے لوگوں کے اندر بیٹھ کر کھائے، تاکہ اس کی کچھ شہرت تو ہو، پتہ تو ہو کہ ہاں اس کے تعلقات بڑے لوگوں کے ساتھ ہیں، بڑے مالدار لوگوں کے اندر اس کا حلقہ ہے۔ نہیں، اپنے خدام کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، غرباء اور مساکین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، تاکہ اس نفس کی خواہش پر چوٹ پڑے۔ یہ جو اس کے اندر کی بڑائی ہے نا، بڑائی، یہ بڑائی اس کے اندر کی نکلے، کیونکہ اگر اس نفس کی بڑائی کو اندر سے نہ نکالا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ یہ اپنی نظروں میں تو معزز اور محترم ہوگا، یہ اپنے آپ کو تو بڑا عظیم سمجھ رہا ہوگا، لیکن اللہ کی نظروں میں ذلیل ہوگا، اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہوگا کہ ہاں میں کچھ ہوں۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ساعت کا عجب، اپنے کو کچھ سمجھنا،
70 برس کی عبادت کا ناز کر دیتا ہے، اور عین اس گھڑی میں جب بندہ اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے اوپر نظر ہوتی ہے کہ میں کچھ ہوں، اپنی صلاحیت پر، اپنی قابلیت پر، اپنے مال اور منصب پر، اپنے حسن و جمال پر، کسی بھی چیز پر نظر ہوتی ہے کہ میں کچھ ہوں، فرمایا کہ عین اس گھڑی اللہ کی نظر میں مردود ہوتا ہے کہ ارے تجھے کوئی خوبی ملی ہے، کمال ملا ہے، مال ملا ہے، منصب ملا ہے، کوئی حسن و جمال ملا ہے، کوئی بھی خوبی ملی ہے، کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، اور تو سمجھ رہا ہے کہ میری کوئی ذاتی چیز ہے، تو تیرا ذاتی تو کچھ بھی نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، آج ہے یہ کل نہیں ہے، آج حسن و جمال ہے، کل کوئی بیماری لگ گئی، سارا حسن و جمال چلا گیا، سارا رنگ روپ چلا گیا، آج مال ہے، کوئی نقصان آ گیا، چوری ہو گیا، دینے والا ہاتھ لینے والا بن گیا، فقر آ گیا، تنگی آ گئی، تنگ دستی آ گئی۔ اس لیے کبھی اللہ کی نعمتوں پر اترانا نہیں چاہیے، کسی بڑائی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اسے اپنی خوبی اور اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ آزمائش ہے، امتحان ہے، نعمت کیا ہے؟ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں کامیاب کب ہوگا؟ جب ہوگا کہ جب اپنے کو اس کا اہل نہ سمجھے، اور نظر دینے والے پر ہو کہ اس نے دی ہے، لیکن میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں، قابلیت نہیں، اس کا فضل ہے جو اس نے دی ہے، پھر تو اللہ اس نعمت کی حفاظت بھی فرمائے گا، اس میں برکت بھی ہوگی۔ لیکن جہاں پر یہ ہو کہ سب کچھ میری وجہ سے ہے، تو پھر بھائی اللہ آزمائش اور امتحان میں بھی ڈال دیتا ہے، اور یہ آزمائش بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے کہ نعمت ملنے کے بعد چھن جائے۔ ایک تو وہ آزمائش ہوتی ہے کہ پہلے تنگ دستی تھی، ایک آزمائش کا وقت تھا، مشکل تھی، پریشانی تھی، آزمائش کا وقت تھا، پھر اللہ نے اس مشکل سے نکال کر کشادگی، فراخی کی طرف لے آیا، یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ لیکن اس سے زیادہ سخت آزمائش یہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس خوشحالی ہو، فراخی ہو، کشادگی ہو، اس کے بعد تنگ دستی کے اندر مبتلا ہو جائے، فقر و فاقے کے اندر مبتلا ہو جائے۔ یہ آزمائش بڑے درجے کی آزمائش ہے، اس لیے اللہ کی نعمتوں پر کبھی اترانا نہیں چاہیے، اور کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ مومن کی پہچان جو 3 پہچانیں بیان فرمائی، ان تینوں پہچانوں کا مطلب یہی ہے کہ اپنے کو چھوٹا سمجھو، اپنے کو کمتر سمجھو، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھو، اپنے گھر والوں کی خدمت کرو، فقراء کے ساتھ بیٹھو، یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے، اور اپنے خادم کے ساتھ مل کر کھانا کھا لو، اپنے چھوٹے سے ساتھ، ملازم کے ساتھ کھانا کھا لو، کیا حرج کی بات ہے؟ کیوں تمہارے اندر بڑائی ہے کہ جی میں الگ کھاؤں اور وہ الگ کھائے؟ اور کبھی کبھی اپنے نفس کی خواہش کو پامال کر کے کھانا کھا لینا چاہیے، اور اپنا مزاج انسان کو ایسا بنانا چاہیے کہ جہاں ملے، جیسا ملے، بیٹھ کر کھا لے، جس ماحول کے اندر ملے بیٹھ کر کھا لے۔ اپنی اگر پسند اور چوائس ہوگی نا، بعض گھر کے اندر بچوں کے مزاج بگاڑ دیے جاتے ہیں، بچوں کے اندر ضد پیدا کر دی جاتی ہے۔ اب ماں نے کچھ بنایا، بچہ کہتا ہے میں تو نہیں کھاؤں گا یہ، اچھا ماں پھر اس کی وہ خوشامد کر رہی ہے، پھر وہ جو چیز مانگ رہا ہے وہ اسے بنا کر بھی دے رہی ہے، تو بظاہر تو اچھی بات لگتی ہے کہ ماں بچے کی خواہش کو پورا کر رہی ہے، لیکن حقیقت میں بچے کو بگاڑ رہی ہے۔ اب یہ ضدی ہو جائے گا، یہ ضد کرنے کا عادی ہو جائے گا، پھر ہر بات کو یہ ضد کر کے منوائے گا، اور یہی بچہ درد سر بن جائے گا۔ اس لیے بچوں کی تربیت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی ان کے اندر بڑائی نہ ہو، استکبار نہ ہو، جیسا پہننے کو مل جائے پہن لیں، جو کھانے کو مل جائے کھا لیں، جہاں سونے کو جگہ ملے وہاں پہ سو جائے۔ یعنی ایک زندگی گزارنے کی عادت ہونی چاہیے، گزارا کرنے والی عادت ہونی چاہیے، تو جیسے بھی گزارا ہو جائے۔ تو پہلی پہچان کیا ہے مومن کی؟ کہ ان 3 کاموں کے کرنے میں جو آر محسوس نہ کرے، جو ناک بھو نہ چڑھائے، اسے برا نہ لگے،
آپ نے فرمایا کہ یہ مومن کی پہچان ہے، یہ ایمان والا بندہ ہے۔ پہلی پہچان اپنے اہل و عیال کی خدمت کرنا، گھر والوں کی، بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ آدمی خدمت لینا چاہتا ہے، خدمت کرنا نہیں چاہتا۔ یہ چاہتا ہے مجھے پروٹوکول ملے، میرے پروٹوکول کے اندر کوئی کمی نہ آئے، کیونکہ جو خادم ہے نا، خادم کا تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے، لیکن جو خدمت لینا چاہتا ہے اس کا تو پروٹوکول ہے نا، وہ چاہتا ہے مجھے پروٹوکول ملنا چاہیے، ہر وقت میری عزت افزائی ہونی چاہیے، میری شان کے خلاف کوئی ایسا کام نہ ہو جو کسر شان ہو جائے، اس کی شان ٹوٹ جائے، نہیں۔ تو اس لیے اپنے کو چھوٹا بنا کر خدمت کرو، خدمت لینے والے نہ بنو، خدمت کرنے والے بنو۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو خدمت کرنے والا بنتا ہے اللہ اس کی خدمت کرنے والے پیدا کر دیتا ہے، یعنی جو خادم ہوتا ہے اللہ اسی کو مخدوم بناتا ہے، جو اپنے کو چھوٹا بناتا ہے اللہ اسی کو بڑا بناتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، ذلت اور پستی کو اختیار کرتا ہے، اللہ اسی کو رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو ایک تو وہ طریقہ ہے کہ اپنے کو اللہ کے نظام کے تابع کر دیں، اور ایک یہ طریقہ کہ اللہ کے نظام کو اپنے تابع کرنا چاہیں، تو بھائی تو کر نہیں سکتا اللہ کے نظام کو اپنے تابع، نتیجہ ٹکراؤ ہوگا، اور ٹکراؤ میں نقصان کس کا ہوگا؟ ٹکراؤ میں نقصان تیرا ہوگا، اللہ کے نظام کا نقصان نہیں ہوگا، اللہ کا نظام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ہاں تم اللہ کے اس نظام کا حصہ بن جاؤ، اور اس کا حصہ بننا کیا ہے؟ اس کی پاکیزہ تعلیمات پہ عمل کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہاری عزت اور احترام کو بڑھا دے گا۔ آج تم خادم ہو کل اللہ مخدوم بنا دے گا، آج چھوٹے ہو کل بڑا بنا دے گا، آج اگر تمہاری عزت کم ہے کل عزت کو اللہ بڑھا دے گا، احترام کو بڑھا دے گا، تمہاری کرامت اور شرافت کو اللہ بڑھا دے گا۔ تو اہل و عیال کی خدمت کرنا، خدمت لینے والے نہ بنو، خدمت کرنے والے بنو۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ میں نے گھر والوں کو حکم دیا ہو کہ مجھے کھانا دو، حکم دیا ہو کہ مجھے پانی پلاؤ، میرا فلانا کام کرو، نہیں، کبھی حکم نہیں دیا، بس اتنا کہا کہ جی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، بس گھر والوں نے کھانا دے دیا، پانی دے دیا، لیکن یہ نہیں کہ کھانا لاؤ پانی پلاؤ، یہ تو آرڈر ہو گیا نا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بائی آرڈر کام کرانا چاہتے ہیں، بائی آرڈر، اور سختی کے ساتھ، اور اگر اس میں کوئی حکم عدولی ہو جائے، ذرا سی کو دیر ہو جائے، تو چونکہ دماغ کے اندر بڑائی ہے نا، بڑائی کا ایک بھوت ہے، وہ بڑائی کا بھوت اندر بسا ہوا ہے، تو غصہ بھی آ جاتا ہے۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے آتا ہے، بڑائی کی وجہ سے آتا ہے، غصہ آ جاتا ہے کہ ارے اتنی دیر لگا دی اس کام کے اندر۔ آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ دروازے پر دستک دیتے ہیں، اب باہر آپ تو دروازے کے باہر کھڑے ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں گھر کے اندر والا کیا کر رہا ہے، کس مشکل کے اندر ہے، اور بعضے تو گھنٹی پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیل پر تو ہٹاتے ہی نہیں جب تک کہ وہ گھنٹی نہ جل جائے۔ اب اگر دروازہ کھلنے میں دیر ہو گئی، بیوی ہے، ماں ہے، کوئی بچہ ہے، جیسے دروازہ کھولا فوراً چڑھائی کر دی اس پر، کیونکہ تحمل نہیں ہے، طبیعت میں برداشت نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، کسی کی مجبوری کا احساس نہیں ہے کہ اندر والا بھی کچھ مشغول ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کسی ضروری کام میں، ہو سکتا ہے وہ باتھ روم کے اندر ہو، اس کو آنے میں دیر لگ جائے، تو اتنا بھی تو سوچنا چاہیے کہ ایک آدمی یہاں سے چل کے وہاں تک جائے گا، کچھ تھوڑا وقت تو لگے گا۔ نہیں، مزاج کیا ہے کہ بائی آرڈر فوراً کام ہونا چاہیے، افسری والا ذہن، افسری آرڈر چلانا، ایک ذہن میں افسری کا بھوت، بڑے پن کا بھوت۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو جاب کرنے والے ہوتے ہیں اور باہر لوگوں نے باس کر رہے ہوتے ہیں، تو گھر میں بھی وہ باس بننا چاہتے ہیں، گھر میں بھی بھوت دماغ سے نکلتا نہیں ہے، وہ افسری کا بھوت ہوتا ہے، بڑے پن کا بھوت ہوتا ہے، وہ گھر میں آ کر بھی نہیں نکلتا، بیوی کے سامنے نہیں نکلتا، اولاد کے سامنے نہیں نکلتا، وہ وہاں بھی چاہتے ہیں کہ بیوی شور نہ کہے، بیوی اس کو باس کہے، اور یہ بیوی کا بھی باس بن کے رہے، تو یہ خام خیالی ہے، تم بیوی کے باس نہیں بن سکتے، اپنی اولاد کے باس نہیں بن سکتے۔ اس بڑائی کے بھوت کو اپنے اوپر سے نکالنا چاہیے۔ ارے وہاں تو ایک دوستی کا ماحول ہے،
وہاں تو تمہیں جھکنا پڑے گا، چھوٹا بننا پڑے گا، اس بخار کو اندر سے نکالنا پڑے گا۔ یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے، یہ بخار ہے، اسے گھر سے باہر چھوڑ کر آنا چاہیے، اسے گھر کے اندر نہیں لانا چاہیے، ورنہ یہ بڑائی کا بھوت جو ہے گھر کے ماحول کو آگ لگا دیتا ہے، اس پیار و محبت کو قربان کر دیتا ہے جو محبت کی، دوستی کی فضا ہونی چاہیے۔ اس بڑائی کا بھوت ایسا ہے، یہ بخار ایسا ہے کہ سارا کا سارا ماحول جو ہے برباد ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ خدمت کرنا اور ایک خدمت کا لینا، تو خدمت کرنے والا ہونا چاہیے، خدمت لینے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ارے بھائی میں نے سب کی خدمت کرنی ہے، چھوٹا بن کے کرنی ہے، عاجزی کے ساتھ کرنی ہے، لیکن خدمت کرنی ہے۔ پھر وہی مثال آتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی شان ہوگی؟ لیکن ہمارے نبی تو گھر کے کام کاج کرتے ہیں، گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں، گھر والوں کی دلجوئی کرتے ہیں۔ وہی بات اہل و عیال کی خدمت، تو ہمارے نبی سے بڑھ کے کس کی شان ہے؟ لیکن گھر جا کر گھر والوں کا خیال ہے، گھر والوں کی دلجوئی ہے، ان کے کام کے اندر ہاتھ بٹانا ہے۔ آج ہم اتنی اونچی شان والے ہو گئے، اللہ بچائے ایسی اونچی شان سے۔ تو یہ تین علامتیں، تین پہچانیں، اہل و عیال کی خدمت کرنا، فقراء کے ساتھ بیٹھنا اور اپنے خادم کے ساتھ مل کر کھانا، فرمایا کہ یہ مومن کی پہچان ہے، ایمان والے کی پہچان ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، اپنی محبت معرفت عطا فرما۔ یا اللہ میں اپنی رضا کے لیے مٹنا نصیب فرما، اچھے اخلاق کا یا اللہ میں حامل بنا، اچھے کردار کا حامل بنا، اچھی گفتار کا حامل بنا۔ یا اللہ اپنے اہل خانہ سے حسن برتاؤ کرنے والا بنا۔ یا اللہ خدمت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں خادم بنا، خلق خدا کا خادم بنا، خلق کی یا اللہ خدمت کرنے والا بنا۔ یا اللہ فقراء سے محبت رکھنے والا بنا، فقراء و مساکین کا خیال رکھنے والا بنا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بنا، ان کی دلجوئی کرنے والا بنا۔ اے اللہ فقراء کے ساتھ بیٹھ کر کھانے والا بنا، آر سے، استکبار سے، نفرت سے، حقارت سے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے دلوں سے بڑائی کو نکال دے، آر اور استکبار کو نکال دے۔ یا اللہ دلوں میں نرمی، عاجزی، زاری پیدا فرما۔ یا اللہ ظاہری، باطنی، ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما۔ ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو فتح فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما،
اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما۔ یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اپنی مدد کو، اپنی نصرت کو شامل حال فرما، ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، راحتیں، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، سب کی اولادوں کا مستقبل تابناک بنا، اولاد کو والدین کا مطیع و فرما بردار بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو فریضے سے سبکدوش فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، اس کی ہر ضرورت کو یا اللہ غیب پورا فرما، دارالقرآن کے قیام کو بھی یا اللہ آسان فرما، ادائیگی کا یا اللہ غیب سے انتظام فرما۔ یا اللہ اس کی مغربی سمت کے مکانوں کا حصول بھی آسان فرما، ہر رکاوٹ سے یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ جو اس کے لیے خدمت انجام دینے والے، یا اللہ جس پہ تعاون کرنے والے، اے اللہ تو دارین کے خزانوں سے انہیں عطا فرما۔ یا اللہ دارین میں بہترین جزا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا